نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا بيوتكم قبلة صدق الله العظيم۔ مسلمان معاشرے میں اور مسلمان گھرانے میں خاص طور پر اس سنت کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو کشادہ مکان عطا فرمائے ہیں یا گنجائش عطا فرمائی ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں گھر کی مسجد بنائیں، محلے کی مسجد میں مرد نماز پڑھتے ہیں، صحت مند نماز پڑھتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل لوگوں کو وہیں پر نماز پڑھنا چاہیے۔ منافق بھی با جماعت نماز مسجد نبوی میں نہیں چھوڑا کرتا تھا، دو دو آدمیوں کے سہارے سے وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سنت ہے کہ گھر میں مسجد بنائی جائے۔ گنجائش ہے تو سارے کمروں کے اندر ایک کمرے کو مخصوص کیا جائے یا کوئی کونا طے کر لیا جائے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر جب فرعون نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، جینا دو بھر کر دیا، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے سے روک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اپنے گھروں کو مسجد بنائیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا سے بہت تفصیلی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ تمہارا گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھنا دوسرے حصوں میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ لے تو گھر میں جا کر بھی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت کا ایک حصہ اس کے گھر میں بھی رکھتے ہیں۔ تیسری روایت ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی نمازیں کچھ گھروں میں بھی پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعلکم ستدرکون اقواما یصلون الصلاة لغیر وقتها فإن أدرکتموہم فصلوا فی بیوتکم للوقت الذی تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها صبحة، شاید تمہیں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بے وقت نماز پڑھیں گے، اگر ایسا زمانہ تمہیں مل جائے تو اپنے گھروں میں وقت پر نماز پڑھ لینا اور مسجد میں جا کر بطور تسبیح کے عام لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ وہ لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا۔ حضرت عتبان بن مالک سالمی رضی اللہ عنہ نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی
کہ یا رسول اللہ میرا گھر فاصلے پر ہے، کبھی راستے میں سیلاب آ جاتا ہے، میں مسجد پہنچ نہیں پاتا ہوں، آپ میرے گھر کے اس کونے میں نماز پڑھ کر میرے لیے مسجد بنا دیجیے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی درخواست کی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو بڑے باوزن لب و لہجے میں فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گھروں میں مسجد بنانے کا، اور یہ کہ ان کو صاف رکھا جائے اور معطر کیا جائے، خوشبودار بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے گھر میں مسجد بنائی۔ مکہ مکرمہ کے زمانے میں، مکی زندگی میں جب مشرکوں نے کافی تکلیفیں دی، صدمے دیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکل گئے۔ ابن الدغینہ نے دیکھا اور اس نے بڑے ترس کھا کر حضرت ابو بکر کو اپنی پناہ دی اور مکہ مکرمہ میں ہی ان کا قیام کروایا۔ کفار مکہ نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دے کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں اس وقت عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے قرآن کو سن کر مکہ کی عورتیں اور بچے متاثر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا معمول ان کی اہلیہ بتلاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے شخصی کمرے میں بھی ایک ٹھکانہ نماز کا بنا کر رکھا تھا، اور گھر کے اندر بھی ایک دوسرا کونا طے کر رکھا تھا نماز کے لیے۔ حضرت عطا خراسانی گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت ام سلیم اور مجھ کو اور ایک یتیم کو لے کر آقا نے باجماعت نماز پڑھائی۔ حضرت برا بن عازب، حضرت ابو مجلس رضی اللہ عنہما کا معمول بھی اپنے گھروں میں یہی تھا۔ گھروں میں مسجد اس قدر آباد ہوا کرتی تھی کہ حضرت معاذہ عدویہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی مسجد میں عبادت کرتے کرتے تھک کر جب بستر کی طرف آتے تو پھر وہ کھڑے ہو کر اپنے بستر تک آ نہیں پاتے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے اپنے گھر کی مسجد میں ایک کوڑا لٹکا کر رکھا تھا، اپنی طبیعت پر سختی کیا کرتے تھے تاکہ وہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو اپنے بیٹے کے شہید کیے جانے کا پتہ چلا تو اپنے گھر کی مسجد میں جا کر وہ دعا کرنے لگی، ان کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک غزوے سے واپس آئے، گھر والی انتظار میں تھی، اپنے گھر کی مسجد میں وہ گئے، ایک سورے پر دوسرا سورہ پڑھتے رہے، مغلوبیت کی کیفیت میں اپنی گھر والی کی طرف وہ متوجہ نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعنی ابو ثعلبہ خشنی کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ سہم کر اٹھ گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ ابو جی کہاں ہیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہیں پکارا گیا ابو ثعلبہ خشنی کو تو جواب نہیں آیا،
تو جا کر جب عورتوں نے دیکھا تو سجدے کی حالت میں گھر کی مسجد میں حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک عرب عالم دین نے حضرت خالد بن علی بن محمد العنبری، انہوں نے اس موضوع پر لکھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس زمانے میں اس سنت کا احیاء کرے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کی مسجد ایسی جگہ کا نام ہے کہ موضع اعد للسنن والنوافل بأن يتخذ له محراب، وہ جگہ ہے جہاں پر سنتیں اور نفلیں پڑھی جائے اور اس کو اگر کوئی محراب بنایا جائے، اس کو صاف رکھا جائے، یہ مستحب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں بطور خاص اسی گھر کی مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا ہے کہ مردوں کے اعتکاف کی جگہ تو صرف مسجد ہی ہے، اور عورتوں کے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی مسجد ہے۔ آخری عشرے میں بہت سارے مرد محلے کی مسجد میں اعتکاف کر نہیں پائیں گے، تو مردوں کے لیے مصنوع اعتکاف گھروں میں تو نہیں ہے، البتہ عورتوں کے لیے موقع ہے کہ وہ 10 دن کا مصنوع اعتکاف یا 1-2 دن نفل اعتکاف اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، بقدر ضرورت اس جگہ سے ہٹتے ہوئے، اپنے گھر کے کام کاج کی ضرورت ہو تو امور خانہ داری میں حصہ لیتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اسی جگہ پر پڑی رہے، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، درود شریف میں، تفسیر میں، اپنی قضاء عمری کے پڑھنے میں لگی رہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مرد بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، عید کی شاپنگ کے سلسلے میں سارے ہی اکابر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں اگر کمی کی جائے تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہرگز عید کی شاپنگ کے لیے ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس وقت انسانیت نوازی کا وقت ہے، بھوکوں کو کھلانے کا وقت ہے، دل جیتنے کا وقت ہے، اسلامی اخلاق کا وقت ہے، اسلامی اخلاق کے دکھانے اور برتنے کا موقع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھیڑ اکٹھی نکل جائے، پھر بازاروں کی رونقیں بحال ہو جائے اور پھر الزام اور پروپیگنڈا لگے کہ مسلمانوں کی وجہ سے کورونا وائرس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ عید کی نماز کا مسئلہ ابھی دارالعلوم دیوبند اور دیگر اکابر کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آیا، لیکن جامعہ علوم اسلامیہ علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن اور مفتی جمیل احمد نذیری دامت برکاتہم ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور پڑوسی ملک کی ایک عظیم یونیورسٹی سے عید کے سلسلے میں یہ رائے شائع کی گئی ہے، یہ فتویٰ شائع کیا گیا ہے، ایک تحریر مرتب کر کے وائرل کی گئی ہے۔ نماز عید احناف کے یہاں بعض حضرات واجب کہتے ہیں، بعض حضرات سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جہاں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں پر عیدین کی نماز، عید الفطر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، ہم گھروں میں عید الفطر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس لاک ڈاؤن کی مجبوری کی وجہ سے۔ ایک فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ جو دیا جاتا ہے واجب ہے، عیدین میں خطبے کا دینا سنت ہے۔ تو اگر یہ مجبوری ہوتی ہو کہ گھر میں کوئی مختصر خطبہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس قدر علم نہیں ہے کہ چند جملے کہے جا سکے، 2 خطبے پڑھے جا سکے، تو 2 خطبوں کے بغیر بھی عید کی نماز 2 رکعات پڑھی جا سکتی ہے۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى أَرْبَعًا كَالضُّحَىٰ، اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر چاشت کی نماز پڑھی جائے۔ جب عید کی نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو تو چاشت کی نماز عید کی نماز کا بدل ہے۔ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی نماز کے نام پر بھی اپنے گھروں میں بھیڑ اکٹھی ہرگز نہ کریں۔ جیسے جو لوگ اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے 3 مقتدیوں کو لے کر، بالکل اسی طریقے سے عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر لاک ڈاؤن اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ بے اعتدالی نہ ہو۔ اب تک جیسے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا، پابندی شریعت کا پختگی سے اہتمام کیا گیا، اسی طرح سے آئندہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔